تو یہ بات سن کر صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں تو ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی جو رات ہے، ایک دفعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ حضور سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں اللہ کے حضور کیا چیز مانگوں؟ تو آپ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو آپ نے یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر کی بابرکت رات کی اگر چند گھڑیاں بھی کسی خوش نصیب کو مل جائیں تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس ایک رات کی چند گھڑیوں کا جو اجر ہے وہ آپ کی کم سے کم 83 سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا وہ ذات ہے جو اتنی آپ کو چھوٹ دے رہا ہے، اتنی آپ کو مطلب جو ہے اس خوش نصیب امت بنایا ہے کہ ایک رات کے اندر عبادت کرنے سے چند گھڑیاں، وہ بھی چند گھڑیاں اگر آپ کو نصیب ہو جائیں تو اس کا اجر کیا ہے وہ آپ خود جان لیں۔ اعتکاف مسنون، اس کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی کہ رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر جو اعتکاف بیٹھنا ہے، اس 10 دنوں کے اندر 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم طاق راتیں کہتے ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی جو رات ہے، اور ان طاق راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس رات کو ڈھونڈنا، یعنی لیلۃ القدر کی جو فضیلت والی رات ہے اس کو ڈھونڈنا۔ یہ رات جو ہے یہ بجٹ والی رات ہوتی ہے، جیسے کسی ملک کے اندر وہ سالانہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے کہ اگلے سال ہم نے ان منصوبوں کے اوپر اتنے اخراجات کرنے ہیں، اس منصوبے کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس رات کے اندر جو اللہ پاک ہے وہ بھی انسان کا جو ہے وہ بجٹ تیار کرتا ہے کہ اگلے سال اس انسان کو کس حال میں رکھنا ہے، کیا خوشی دینی ہے، کیا پریشانی دینی ہے، اور اس کی جو زندگی کے مطلب جو بھی طریقہ کار ہے وہ اللہ پاک اس رات کے اندر اس کو مکمل بجٹ کے طور پہ تیار کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ حضور نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر 4 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے 80 سال جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ تو ابھی یہ بات باقی تھی اور محفل بھی باقی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنی امت کو یہ بشارت دے دے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اگر آپ کی امت مطلب اس طاق رات، مطلب یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ایک رات کے اندر آپ کی امت کے مرد اور خواتین جاگ لیں گے تو ان کی ایک رات کا جو اجر ہے وہ اس 80 سال کے جہاد کے اجر سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہے اس رات کی فضیلت، جو ایک رات کے اندر عبادت کر لے وہ 80 سال کی عبادت کے برابر ہوگا اس کا جو اجر ہے۔ تو ابھی رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کے اندر جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25، 27 ہے اور 29 ہے، اس کے اندر ایک لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو آپ لیلۃ القدر کی رات کو جو ہے وہ عبادت کیا کریں،
اور عبادت کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے بغض کو ختم کر دیں، آپ اپنی جان مال عزت کا صدقہ عطا کریں، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس کو ختم کر دیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف فرما دیں۔ تو یہ ہے ساری چیزیں جو لائلۃ القدر کے اندر آپ کو بڑا فائدہ دے سکتی ہے۔ تو ابھی رمضان شریف کا آخری عشرہ باقی ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور آپ کا اور ہمارا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔